فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی الامام العظیم وارث الانبیاء والمرسلین رئیس العارفین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے مجالس میں یہ ہماری دوسری تقریر آپ کی خدمت میں ہدیہ سماعت ہے کہ جو دعا اور مشکل کشا کے عنوان سے پیش ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کل میری ہمت افزائی کی اور دل بڑھایا کہ جس کی وجہ سے میں اور فکر کر سکا. دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے 40ویں سورہ
سورہ مومن کی 60ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العالمین اپنے لطف کی بنیاد پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ پریشان انسانوں، احتیاجات میں گھرے ہوئے انسانوں، گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں اور تم مجھ سے بتاؤ، پکارو مجھے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور تمہاری باتوں کو سنوں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، مغرور ہیں، اور ان کا بڑا ہی برا انجام ہونے والا ہے کہ وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جیسے تارک الصلاۃ جہنم میں جانے والا ہے، اسی طرح سے تارک الدعا بھی۔ اس سے عظمت سمجھ میں آتی ہے دعا کی، اس کو بھی بہرحال کرنا یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹوری ہے کہ کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے۔ اور اگر متوجہ نہیں ہے تو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی اہم ہمارا سرمایہ ہے۔ کہ میں نے کہا یہ ہمارا رب ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ قال ربکم الذی، تو وہ تمہارا جو رب ہے، چونکہ جو رب ہوتا ہے، رب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں اب کا لفظ بھی ہے اور رب کا لفظ بھی ہے۔ تو اب تو باپ کو کہتے ہیں، لیکن رب کے معنی آپ کے نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں جو اللہ کو اب سمجھتے ہیں، فادر کہہ کے۔ مگر ہمارے پاس ایک رب ہے کہ اب میں اور رب میں فرق یہ ہے کہ اب وہ ہے جو صرف پیدائش تک ذمہ دار ہے، کہ ایک اولاد ہے تو وہ اس کے باپ کی اس وقت تک محتاج ہے جب تک کہ وہ کنسیو نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کئی بچے ہیں جو باپ جو پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ گزر جاتا ہے، جیسے خود ہمارے حضور اکرم نے، لیکن یہ کہ وہ پل جاتا ہے، اس کا محتاج مطلب ہے کہ وہ اس منزل تک تھا محتاج، اس کے بعد نہیں ہے۔ لیکن رب وہ ہوتا ہے جس کا انسان ہر لمحے محتاج ہو، جی، نہ صرف پیدائش میں بلکہ ہر لمحے اور نمو میں، کہ جس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نمو کر سکے، ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے، جو نہ صرف ہمارا کریٹر ہے بلکہ ہمارا نارشر بھی ہے، ہمارا سسٹینر بھی ہے، جی، ہمارا وہ پروٹیکٹر بھی ہے۔ چنانچہ یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، خود قرآن میں کہا کہ انسان میں نے تجھ کو ضعیف بنایا ہے، بہت کمزور ہے، جی، اور پھر یہ کہ جو تیرے احتیاجات ہیں وہ اتنے ہیں کہ جو شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کام تو نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے کہ تو دوسروں کی مدد چاہیے، لیکن ایک وہ بھی نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد دوسرے کی مدد چاہیے، وہ نہ کر سکے تو تیسرے کی، بالآخر ایک منزل آئے گی کہ اب تیرا کوئی ایسا کام آ گیا کہ جو ہر ایک شخص کا کام نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ اب تو مایوس ہو جائے گا، ہوپلیس ہو جائے گا، اور یہ سوچے گا کہ اب کس سے میں کہوں، وہ کون ہے جو جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، تو وہ میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پہ میں قدرت رکھنے والا. تو اب ظاہر ہے کہ جب ایسی شخصیت ساتھ میں ہو جائے, وہ سہارا بن جائے, تو آپ سوچیے یہ فطری بات ہے انسان کے لیے کہ وہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو گھبراتے ہیں, نہیں نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر باپ ساتھ میں ہو گیا, بڑا بھائی ساتھ میں ہو گیا, ایک سہارا مل جاتا ہے, باپ میرے ساتھ میں جی, اب وہ وہی جو نام نہیں کام کر رہا تھا وہ کرنے لگتا ہے جی. اور آپ کو معلوم ہے سیاسی لحاظ سے بھی جو کنٹری سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی, تو وہ بڑے بڑے پاورز کا سہارا لیتے ہیں, سپر پاور کا سہارا, کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ہو گیا کہ وہ ہمارے ساتھ میں. اگرچہ کہ آپ بتا جانتے ہیں کہ سپر پاور خود پیس میکر کے اوپر آ گئے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے کہ سپر پاور ساتھ میں ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اگر ساتھ میں ہو جاؤں تو میں سپر پاور مل کے سپریم پاور جی. سوچو کہ تم یہ احساس ہو جائے کہ کون ہمارے ساتھ میں جی, کون ہمارے ساتھ میں ہے, تو اب یہ اس سے تم پکارو جی. تو جان محترم اب یہ ہے کہ اس کو پکارنا ہے. تم نے کہا یہی ہے, پکارو اور میں تمہارے حاجت کو پورا کروں گا, تمہاری دعا کو سنوں, استجب لکم. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یہی, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حکم ہے دعا کا اور دوسرے وعدہ ہے خدا کا وعدہ, وہ جو لا تخلف المیعاد, کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ورنہ خدا خدا نہ رہے جی. یہ وعدہ ہے خدا کہ وہ یقیناً پورا کرے گا جی. تو اب دعا کا اس نے حکم دیا, دعا کا حکم دیا کہ دعا کرو, سختی بھی سختی کے ساتھ, لیکن یہ کہ پالنے والے اب ہم کیسے دعا کریں, اب دعا کا سلیقہ کیا ہو, دعا کا طریقہ کیا ہو, اس لیے کہ بات تجھ سے کرنی ہے جی. ایک کوئی اگر ہم درمیان میں کوئی عہدیدار ہوتا ہے تو ہم گھبراتے ہیں کہ اس کے سامنے کیسے جائیں, اس سے بات کیسے, کہ تجھ سے بات کرنا ہے. اور اب یہ کہ کیسے, تجھ سے کیسے بات کریں, وہ سلیقہ ہم کو کیسے معلوم ہو. تو جب نہیں کہ آواز آئے گی کہ ہاں میں نے حکم دعا دیا ہے, اب سلیقے دعا ان سے پوچھو جن کے لہجے میں نے کلام کیا ہے, جن کے لہجے میں نے معراج میں نبی سے کلام کیا ہے. معراج سے پلٹ آیا اور عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بات ہوئی اللہ سے, بِأَيِّ لہجتن, کس کے لہجے میں بات ہوئی, کا بلہجت علی ابن ابی طالب. اس سے پوچھو, یعنی اللہ کے لہجے میں جس نے کلام کیا, مطلب ہے کہ وہ ہے جس کی زبان لسان اللہ ہے. حکم دعا قرآن بتائے گا, سلیقہ دعا لسان اللہ بتائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں, ہمارے پاس 14 ہیں جس کو لسان اللہ کا یہ بتائیں گے کہ دعا کیسے کی جائے, یہ بتائیں گے کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے, دعا کا طریقہ کیا ہے جی. اور کسی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ ہیں کہ جس کو مزاج دان مشیت کہا جاتا ہے, مشیت کا جاننے والے. کس سے کب بات کی جائے یہ بہت اہم رہتا ہے نا, ہر ایک سے ہر لحاظ سے نہیں, موقع کے لحاظ سے اس سے کیسے بات کی جائے, اس سے کیسے مخاطب کیا جائے, یہ بھی ایک
خاص فن ہوتا ہے اور ٹیکنیک ہوتی ہے جس پہ اشرف قادر نہیں ہوتا. کمیونیکیشن میں آپ جانتے ہیں تو مزاج بھی مزاج خدرت مزاج خدرت سے جو واقف ہیں وہ کون ہیں جی. اور انہوں نے بتایا ہے, میں نے عرض کیا کہ وہ 14 ہیں, تو انہوں نے بتایا ایسے دعا کرتے, ایسے دعا کرتے, ایسے اس کو پکارا جاتا ہے جی. کل ہی میں جو عرض کر رہا تھا چوتھے امام محمد زین العابدین علیہ السلام, نہیں وہاں پر یہی ہے کہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھنا, اس کی ساری باتوں کو سمجھنا, اس کے سارے علم کو سمجھنا, وہ جو ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہاں جو سمجھتے ہیں, جن کو بتایا گیا جی, اس طرف مختلف طور پر اشارہ کیا گیا, وہ جو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے. یعنی اسی وقت ہوگا جب مشیت دونوں کی ایک ہو. یہ مشیت اللہ ہے, اللہ کی مشیت کو جاننے والے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا, یہ وہی کرتے ہیں. بحضور ایسے موقع پر مجھے ایک مشہور شعر یاد آ گیا, اس پہ تصمیم ہے کہ وہ جو ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. تو اس کے 2 مصروں پر 2 مصرے کسی نے پہنچائے, تو وہ یہ ہیں کہ بس وہ یہاں پہ یہ کہ ذکر حیدر کی حفاظت تو خدا نے لی ہے, ذکر حیدر کی حفاظت تو خدا نے لی ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا. ذکر حیدر کی حفاظت تو خدا نے لی ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. ہم 2 مصرے اور مناظر, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, بس وہ حیدر کا گھرانہ ہے جہاں صبح و مساء وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. بس حیدر کا مشیت خود جی. یہ مشیت کا دائرہ کون ہے, وہ کس کو بنایا گیا, کس کے حوالے اللہ نے مشیت کی. اگر اللہ مشیت حوالے کر دے تو کہنا پڑے گا یہ اصل نعمت ہے جس کو جو ملی ہے, یہ بڑی نعمت تھی جس کو اہل بیت کو ملی. اسی کی ہم دعا کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلا جس کو تو نے نعمتیں عطا کی, انعمت علیہم جی. مشیت خدا. اب وہ یہی میں نے کہا کہ دعا ہے اور اللہ سے باتیں کرنی ہے, تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے, جب اللہ سے بات کرنی ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم عربی ہی میں کریں, یہ کیا ضروری ہے کہ جو رسول اللہ نے مثلا دعا کی وہ اس کو دہرائیں, معصومین نے جو دعا کی اس کو دہرائیں, یہ ہم خود اپنی زبان سے کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سلیقہ معصومین نے بتایا, تو اس میں فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال کرو, ایسے ہی بس دعا مت کرو. پہلے تو یہ کہ اس کو پہلے پہچانو جس سے دعا کر رہے ہیں, تمہارا معبود کیسا ہے, وہ کتنا بلند ہے. اس کے بعد خود اپنے آپ کو پہچانو کہ تم خود کتنے کمزور ہیں, تم خود کتنے لاغر ہیں. خود کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, خود کو پہچانو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرو جی, اس کے وصف کو بیان کرو, اس کی پہلے تعریف کرو. تو پھر یہ کہ دعا کرنے میں انصاف کرو
کہ تم کیا مانگ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر مل جائے تو تم نبھا کیسے سکیں گے. انصاف کرو. وہ ایسی چیز مت مانگو جس سے وہ خود ناراض ہوتا ہے، اس کے سسٹم کے خلاف ہے. انصاف کرو. اور چوتھی چیز، آخری چیز فرماتے ہیں، مولا کا ارشاد ہے اس میں فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہ جب بیان کرو تو ایسے بیان کرو جیسے اس سے بیان کر رہے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ تفصیل سے وہ سننا چاہتا ہے. دیر تک اس سے بات کرو. تو اس میں جو پہلا وصف ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں جو تیسرا ہے کہ اس کی پہلے حمد کرو، تعریف کر کے اس کے بعد. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی، تو پہلے اس کی حمد کرنا ہے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں جتنی دعائیں ہیں ان سب میں پہلے یہی ہوتا ہے کہ کون ہے، یہ ہے. یہاں پہ جیسے شروع ہوتا ہے، جیسے مولائیوں کا مجمع ہے، مجھے جو دعائیں جو رمضان میں پڑھی جاتی ہیں اس میں سب سے اچھی دعا مجھے بہت پسند ہے دعا، وہ وہی جس کا آغاز ہوتا ہے یا علی و یا عظیم. جی دیکھیے آپ، اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. اللہ کا نام علی ہے. آیت الکرسی میں آپ جانتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جی اللہ علی و عظیم. علی اللہ بھی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ علی نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، آپ یا علی نہیں کہنا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ علی اللہ کا نام بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو حضور مولائیوں کا مجمع ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اس کو پیش کر کے آگے پڑھوں کہ علی العظیم اللہ نے خود کہا. اس لیے کوئی مولائی شاعر کہتا ہے کہ میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا. میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا، خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے. معرفت کی بات ہے. جی تو یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء هو العلی العظیم. جی وہ جو ساری باتیں یہ سب کیا آ رہے، تعریف ہو رہی، اے علی، اے عظیم، اے غفور، اے رحیم. جی تو ہر چیز کا رب ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. ساری تعریفیں ہوتے ہوتے آخری میں ہے وہ کہ جہاں پر کہا گیا کہ اب وہ رمضان کا یہ شب قدر کو جس نے بنایا اور رمضان کا مہینہ جس نے بنایا ہے، ساری اس کی تعریفیں ہوئی. اور اس کے بعد کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے محسن یا ذا المن ولا یمن علیہ، اے محسن، اے احسان کرنے والے کہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے. یا ذا المن ولا یمن من علیہ بفقا کی رقبت من. اب احسان ہم پہ یہ کر کہ ہماری گردن کو آتش جہنم سے بچا لے. تو دعا تو آخری میں بس اتنی ہے. اس سے پہلے سب کون ہے خدا. تو عزیزان محترم یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہمارے درمیان میں ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ لینا ہے تو پہلے ان کو کچھ اچھے الفاظ سے یاد کرو، خوش ہو جائیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم جو مانگیں گے دے دیں گے. اللہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر مومن فرماتے ہیں وہ تو ہے غنی عن طاعتہم وآمن من معصیتہم، وہ تو ہماری اطاعت سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی وہ ہمارے گناہوں سے، معصیت سے اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس سے فائدہ اگر ہے تو وہ ہمارا ہی ہے، نقصان ہے تو ہمارا ہے. تو ایسا نہیں ہے خدا کی تعریف کر دیے تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ اس لیے کرتے نہیں. اصل کہنا یہ ہے کہ اے مجھے پکارنے والے یہ تو سمجھ لے کہ میں کیسا ہوں. عظمتوں کا احساس سب کس سے مانگ رہا ہے، اس لیے اس کے اوصاف کو وہ اب وہ بیان کرنا ہے.
لیکن خدا نے آیت کا ایک آیت ہے جس کا ہے کہ سبحان اللہ اما یصفون الا من عبادک منہم مخلصون، کہ خدا فرماتا ہے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خدا کہتا ہے سبحان اللہ اما یصف، کہ یہ تعریف سے خدا بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیا تعریف ہے، وہ نہیں قبول کرتا ہے تعریف کو۔ الا من عبادک منہم المخلصین، لیکن ان کی تعریف کو قبول کرتا ہے جو مخلص نہیں، مخلص بندے ہیں۔ دیکھیے آپ، یعنی تعریف کیا ہوگی؟ مثلا کوئی اگر یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں اور ہم ان کے تعلق سے جو ہے بیان کرنے لگے، تعارف کرانے لگے، وہ مثلا انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں اور ہم نے تعریف کرتے ہوئے کہا یہ کارڈیالوجسٹ ہیں، تو ان کو یہ پسند آئے گا کہ یہ تو غلط میری تعریف ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو خدا کا بھی مسئلہ یہ ہے، ہم کیا اس کی تعریف کر سکتے؟ نہیں، تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ بندے جو مخلص ہیں، دیکھیے مخلص اور ہے، مخلص اور ہے۔ وہ جو خالص بنتا ہے اس کو مخلص کہتے ہیں، وہ جو خالص بنایا جاتا ہے اس کو مخلص کہتے ہیں۔ یعنی اس آیت ہی نے بتایا کہ کچھ بندے ہیں جس کو مخلص بنایا گیا ہے، یعنی وہی جس کے لیے آیت تطہیر موجود ہے، وہ ہیں ان کو بنایا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ 14 ہیں جی، انہوں نے بتایا۔ تو کہتے ہیں وہ تعریف، اب وہ اسی لیے ان کی دعاؤں کو پڑھنا ہے نا، ہم کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہ پڑھنے کے بعد مگر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس میں جو مفاہیم ہیں اس کو کر کے اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، جو مقام تعلیم میں انہوں نے کیا ہے۔ غور فرمایا تو کہا یہ ہے، اور یہ اب ان کا کتنا بڑا احسان ہے جی کہ انہوں نے سلیقہ دیا، ورنہ سلیقہ کہاں سے ملتا دعا کا؟ بحضور اب یہی بتایا انہوں نے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ میں نے کہا دعا و مشکل کشا، تو مشکل کشا کا معلوم انہوں نے کہا ایسا ہی نہیں ہے صرف دعا بس کچھ الفاظ ہو گئے، نہیں، کہ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں دعا کو پورا کروں گا، لیکن یہ یاد رکھو اس وقت وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے جب تمہاری دعا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں دعا اس تک پہنچ جائے، دعا کرنے کے بعد یہ ضرور سوچو کہ دعا اس تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، کہیں دعا قید تو نہیں ہو جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کہیں دعا قید تو نہیں ہو رہی ہے، قید ہوتی ہے دعا۔ ہم نے دعا کی اور اس تک نہیں پہنچ رہی، تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بات کرنا ہے نا، خدا سے آپ نے بات کی، اب ٹیلی فون پہ آپ نے کسی کو ڈائل کیا یہاں سے پاکستان، اور ادھر آپ نے ڈائل کیا، بعد میں ہم نے کہا کہ بھائی کیا میں نے ڈائل کیا، آپ نے اٹھایا ہی نہیں میرا فون، تو کہتے بھائی مجھے تو سنا ہی نہیں دیا آپ کا فون۔ تب کیا کہتے ہیں آپ؟ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ فوری چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیلی فون سیٹ درست ہے کہ نہیں، یہاں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بات وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہی چیز ہماری دعا میں بھی ہے، اس کو چیک کیجئے کہ سیٹ تو خراب نہیں ہے جی۔ یہ غور فرما رہے ہیں ہم، تو اس کے لحاظ سے اب وہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے سیٹ خراب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے تو وہی جو دعا کمیل میں مولا نے دعا پڑھتے ہیں بخدا پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کے اگر پڑھے نا تو وہاں پر کہتے ہیں کچھ چیزیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، کہ پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو محبوس کر دیتے، قید کر دیتے ہیں دعا کو۔ اور ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، یعنی یہ دعا سے پہلے مطلب ہے کہ اگر بخدا کوئی صحیح طرح سے دعا کرنے کا کوئی خاص کر دے نا، وہ گول بنا لے تو پورے دین سے واقف ہو جائے، مکمل دیندار ہو جائے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے
فرما رہے ہیں آپ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جاری ہے یہ بھی جاری ہے، جو ہر پابندی سے بڑھتے ہیں یہ دعا، یہ اگر سمجھ اللہ اکبر، دعا گناہ ایسی بری چیز ہے کہ میری دعا کو، اور دعا آپ کو معلوم ہے سب سے بڑے سرمایہ کا نام ہے دعا، اسی دعا کو معلوم ہے یا سری الرضا اغفر لما لا یملک الا الدعا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اس کو معاف کر دے جو سوائے دعا کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ جو سب سے بڑی ہمارا جو مال ہے، ہمارے جو ملک ہے، وہ قید ہو جائے تو کتنا ہونے، اللہ اکبر، تو میں چھوڑ دوں گا، تو اگر کوئی سمجھ کے کرے تو کہاں ممکن ہے کہ دعائے کمیل پڑھنے والا پھر گناہ کرے؟ سمجھے آپ؟ تو یعنی دعا، گناہ سے پرہیز ہونا چاہیے، بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھے گناہ، آپ حضرات جانتے ہیں گناہوں کی بھی قسمیں ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بس یہ مولائیوں کا مجمع یاد رکھیے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو بغض علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جی یہ اصل ہے، وہ سوچیے آپ کیسے گھیر لیتا ہے وہ گناہ، تو کیسے وہ محبوس کر دیتا ہے دعا کو اور ہر نعمت کو۔ جی یہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ یہ گناہ نہ کرے، جی یہ گناہ نہ کرے، وہاں پر ایک بغض علی بلکہ حب علی ہو، محبت علی ہو، ولایت علی ہو، جی تو اس کے بعد ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہو۔ آپ ہم دعا کرتے ہیں بھائی، لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں تو کہتے ہیں ذرا کچھ بہتر کوئی مولانا مل گیا تو مولانا سے آپ دعا کریے، کیونکہ سمجھتے ہیں جو نفس بہتر ہے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ ہے کوئی آیت اللہ ہے تو ان سے دعا، اگر آیت اللہ بھی اگر دعا کریں تو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ان کی دعا قبول ہوگی، لیکن ہاں اگر نبی دعا کریں وہ تو یقیناً ہو جائے گی۔ تو آپ جانتے ہیں توحید کا آپ نے اعلان کیا، دعا نہیں کی، رسالت کا اعلان کیا، دعا نہیں کی، لیکن جب غدیر میں ولایت کا اعلان کیا تو ساتھ میں دعا رہے، اللہم وال من والا وعد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا، کہ پالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، یعنی دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے اس میں، یہ نبی کی دعا اور نبی کی بد دعا، جی اللہم وال من والا، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وہ عاد من عادا، اور اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرا، اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذلا، اور اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ جی اب یہ نبی کی دعا و بد دعا ہے، وہ تو یقیناً قبول ہو کے رہے گی، نہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب جو کچھ پڑھتے ہیں نا کہ خدا سے مدد حاصل کریں، خدا سے نصرت حاصل کریں، وہ اس پر نبی کی، یعنی ایسے لگتا ہے نبی نے ایک لاک ڈال دیا ہے کہ اگر کوئی علی کا دشمن ہے تو نہیں، خدا بندے عالم سن ہی نہیں سکتا، جی پہلے کوشش کرے تو وہ لاک تو کھولے جو اس انٹرسیکشن پہ نبی نے ڈالا ہے، یہ اگر ہو تو ایذان ماتم اسی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہی محبت ہے جو ہم کو کھینچ کے لاتی ہے، نام علی ہی پر یہ محبت علی ہے، اللہ آپ کی اس محبت میں اور اضافہ کرے، اور آپ کو اور آپ کی نسلوں میں یہ دولت محبت علی باقی رکھے۔ بحضور ظاہر ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہے کہ پھر خدا کے عنایات بھی ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کا کتنا احترام ہونا چاہیے تھا، ایسی عظیم شخصیت کو تو سر پر بٹھا کے رکھنا چاہیے، سر پر بٹھانے کے بجائے لوگوں نے سر پر ایسا حملہ کیا کہ زمین کانپنے لگی۔ کل میں نے آپ کی خدمت کیا کہ
نیس نے سے کہا کہ سر پیٹو مومنو سر حیدر ہوا دو نیم، ایما کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم، پھر سوچو تو فرخ شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا دو نیم۔ کہتے ہیں زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سے، تم بے امام اور حسن بے پدر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر۔ شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر۔ بھاگا جو ابن ملزم ملعون بصیر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، اور کہتے ہیں لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل پر مسکرا کے نظر کی امام نے، وہ فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں، کیا میں برا امام تھا، اے بانی دفاع، رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم، ارے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہے۔ اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے، باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہے۔ اس کے بازوؤں پر رسن ابھر رہے تھے، نشان ابھر رہے تھے رسن کے، تو رحم آ گیا اور رونے لگا، کہا حسن مشتبہ اس کے بازوؤں کو کیوں باندھا گیا ہے، اس کے بازوؤں کو کھول دو۔ اور پھر روح سخنی ادھر ہو گیا، کہا کہ دیکھو اسے لے جا کے قید خانے میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ لوگ غیظ میں آگے بڑھ کے اسے ختم کر دیں، اس کی حفاظت کرو، دیکھو جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا، دیکھو جو تم پینا وہ اس کو پلانا۔ اس فرماتے ہیں پھر یہ ہے کہ میں اگر باقی رہ جاؤں تو مجھ پر ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا چھوڑ دوں، لیکن میرے بعد اگر تم قصاص لینا چاہو تو یاد رکھو کہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے، تم اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ فرماتے ہیں یہ جب قتل ہو جائے تو اس کے جنازے کی توہین نہیں کرنا، احترام کے ساتھ اس کے جنازے کو دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں اور خاص طور سے اس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے قصور کیا، اس کے گھر والوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اس کے نام پر اس کے گھر والوں کو، اہل حرم اس کے گھر کے افراد کو پریشان نہیں کرنا، بحضور یہ کہ جو قاتل کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ ایسا ہے انسان پوری مخلوق کا قائد و نمائندہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اب یہ حالت ہے کہ ختموں میں اپنے چلنے کی طاقت نہیں رہی، تو کہا کہ گلیم لائی جائے، اور ایک چادر گلیم لائی گئی، اس میں حضرت علی کو لٹایا گیا، اور ایسے لے جایا گیا ایسے جنازے کو لے کے جاتے ہیں۔ حضور مسجد کوفہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، بڑی ہی طویل و عریض مسجد ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی سواری صحن مسجد میں پہنچی، ایک مرتبہ آپ نے آہستہ سے کہا حسن مشتبہ مجھے رکایا جائے، جب روک دیا گیا تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ کوہنیوں پر زور دے کہ امیر المومنین نے اپنے آپ کو بلند کیا اور زخمی پیشانی صحن مسجد پر رکھ دی، اور کہا پالنے والے اولین و آخرین کے سامنے تو گواہی دینا کہ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر سواری آگے بڑھی، یہاں تک کہ بیت الشرف جب قریب آ گیا تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ حسن مشتبہ مجھے رکایا جائے۔ آپ نے روکا کہ بابا ارشادوں کا بیٹا، یہ جو چاہنے والے میرے ساتھ میں آ رہے ہیں ان سے کہو کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، بعد میں جب یاد کروں تو یہ چلے آنا۔ آ کے امام حسن نے پیام پہنچایا
تو انہوں نے کہا شہزادے ہم مولا کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے گھر جا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا بابا یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن مجتبیٰ میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ میری شہادت کی خبر عام ہو گئی ہے، یقیناً گھر میں تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کے گریے کی آواز بھی نامحرموں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضور سواری پہنچی، ظاہر ہے کہ کل کی داستان ہے۔ وہ لکھا ہے دن گزرا اور جب شام ہوئی تھوڑا سا افاقہ جو ہوا، ایک مرتبہ حضرت نے اب ان کو بلایا، آپ نے کہا تھا کہ میں بلا لوں گا۔ جب وہ آئے اہل کوفہ تو لکھا ہے کہ پردہ تانا گیا اور مخدرات عصمت و طہارت کو پس پردہ بٹھایا گیا۔ حضرت نے گفتگو کی، تکیہ لگا کے حضرت کو بٹھایا گیا۔ آپ نے کہا کہ اہل کوفہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، بعد میں تم مجھے یاد کریں گے۔ اور لکھا یہ کہ ایسے موقع پر بھی آپ نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، ارے قبل اس کے کہ میں گزر جاؤں تم کو اگر کوئی چیز پوچھنا ہو تو ارے ایسا عالم کہاں ملے گا جو اس عالم میں بھی لوگوں کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہو۔ اسبق ابن نباتہ، حذیفہ یمانی نے سوالات کیے، حجر بن عدی نے، آپ نے جوابات دیا۔ لکھا یہ ہے کہ اس بزم کا اختتام اس بات پر ہوا کہ آپ نے کہا اہل کوفہ تم کو معلوم ہے اس لیے میں نے بلایا ہے، تم کو معلوم ہے کہ پس پردہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ رسول اللہ کی نواسیاں اور فاطمہ کی بیٹیاں موجود ہیں۔ بس دیکھو اگر تم کو میری خدمتوں کا کوئی خیال ہے تو میرے بعد ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ ارباب اعظم مولا کو بڑا خیال تھا زینب ام کلثوم کے پردے کا۔ ارے یہ دن گزرے یہاں تک کہ جب 21 کی شب آئی تو حضرت نے دنیا سے قنوت کیا، ذکر کو میں نے تمام کیا۔ ظاہر ہے میں ختم کر دیتا، مجھے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک دو چار الفاظ میں آپ کی خدمت میں اور بیان کروں اس عنوان کے ساتھ کہ علی اس مظلوم کا نام ہے جسے خبر میں بھی تڑپایا گیا ہے۔ حضور سوچیے اس وقت کیا گزری ہے جب اسی کوفے میں زینب ام کلثوم لائی گئی ہوں گی۔ جی چنانچہ لکھا ہے کہ جب پہنچا ہے قافلہ تو اب زینب کو بابا کی حکومت کا زمانہ یاد آیا۔ زینب کو یہ یاد آیا کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ رؤسائے کوفہ نے آ کے کہا تھا کہ میں بابا سے کہ یا علی ہماری عورتیں آپ کی شہزادیوں کے سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو آپ موقع دیں، اجازت دیں۔ تو آپ نے جناب سے کہا کہ رکو میں خود زینب سے پوچھ لوں، اور آپ نے پوچھا تو بی بی نے کہا بابا آپ کی اگر مرضی ہے تو ہم تیار ہیں ملنے کے لیے۔ تو حضرت نے اجازت دی، لیکن یہ کہہ کے اجازت دی کہ دیکھو تم اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ آئیں، لیکن ایک ایک کر کے آئیں، ہجوم کر کے نہ آئے، اس لیے کہ میری بیٹی ہجوم کی عادی نہیں ہے۔ واہ محمدہ، اسی کوفے میں اب زینب آئی ہے۔ ہجوم کا یہ عالم ہے کہ یہاں عورتیں نے مرد ہیں، بے دین و شرابی ہیں، اور پھر مجمع اتنا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا ہے کہ سواریوں کو روک دینا پڑا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ جا کے سواریوں کو جہاں روکا دشمنوں نے، وہیں پر اہل بیت کے گھرانے کی ایک کنیز کا گھر تھا، اس کا نام ام حبیبہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بی بی سکٹ کا معجزہ جو ہماری خواتین سنتے ہیں اس میں ہے کہ یہودیوں نے متاثر ہو کے شہزادی کے معجزے سے ایک کنیز عطا کی دی تھی، اس کا نام ام حبیبہ رکھا تھا۔ وہ خدمت کرتی رہی۔ اس کے بعد امیر المومنین جب مدینے سے کوفہ آئے تو وہ بھی ساتھ میں آئی۔ پھر امیر المومنین یہیں پر اس کا آپ نے کسی شخص سے کر دیا، اس کے بعد حضرت شہید ہو گئے، امام حسن مدینہ لوٹ گئے، تو یہ تو یہیں پر تھی۔ اب ظاہر ہے کہ 20 سال گزرے تو اس کے کوئی خبر نہیں ملی تھی اہل بیت کے بارے میں، تو یہ بے چین تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اب ظاہر ہے کہ گھر میں اسی کے گھر کے پاس قافلہ جا کے رکا تو لکھا ہے کہ وہ کنیز تھی، لیکن اس موقع پر وہ خود ہی ایک مالکہ کی حیثیت رکھتی تھی، تو اس کی خود کئی کنیزیں تھیں۔ آ کے کنیزوں نے کہا کہ بی بی چلیے ہم کو تماشا دیکھنا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا کس کا تماشا دیکھنا ہے؟ کہا بی بی کچھ قیدی آئے ہیں ان کا تماشا دیکھنا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا میں تماشا قیدیوں کو نہیں دوں، میری شہزادی نے منع کیا ہے، اس لیے کہ قیدی خود شرمندہ ہوتے ہیں، وہ خود خجل ہوتے ہیں، ان کو کیا دیکھا جائے۔
انہوں نے کہا بی بی ہم نے بھی بڑے قیدی دیکھے لیکن ایسے قیدی ہم نے نہیں دیکھے، یہ تو بڑے ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے انوار اللہ لگتے ہیں۔ کہا میں نہیں دیکھوں گی، بس عزیزو اگر ام حبیبہ اٹھی تو صرف ایک لفظ پر، جب آ کے کنیزوں نے کہا بی بی چلیے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس باب اعظم میں ذکر تمام کر رہا ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، یقیناً بی بی زینب بھی مجلس میں موجود ہوں گی۔ تو ایک مرتبہ اٹھی، یہ سوچ کے ارے اتنے عرصے سے اطلاع نہیں ملی، شاید انہی کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ میرا آقا حسین کیسا ہے، میری شہزادی زینب کیسی ہے۔ وہ یہ سن کے چھت پر آئی، وہاں میں خانہ پرائے لٹے ہوئے قافلے پر نظر پڑی، دیکھا کہ کچھ نیزوں پر سر چلے آ رہے ہیں، لیکن سب سر خاک و خون میں غلطہ ہے، کوئی سر پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پالنے والے کس کا گھر اجڑا ہے؟ نظر کو پھرایا تو اس مقام پر اس کی نظر پڑی جہاں پر دیکھا کہ ایک سواری پر ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کی گودی میں ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سکینہ پر نظر پڑی تو نظر ہٹی نہیں، کنیزوں کو کہے دیکھو کیسی معصوم سی بچی ہے۔ کہا ہے دیکھو اس کے رخسار نیلے نظر آ رہے ہیں، اس کے کان زخمی نظر آ رہے ہیں، اس کا پیراہن تار تار نظر آ رہا ہے۔ اور تڑپ کے کہا یہ بچی پیاسی نظر آ رہی ہے، لیکن کیسی غیرت مند ہے کہ پانی مانگتی نہیں۔ لکھا کہ اتنی متاثر ہوئی کہ کنیزوں سے نہیں کہا کہ پانی لاؤ، کہ خود دوڑتی ہوئی گئی اور ایک کاسے میں پانی لائی ہوئی آگے بڑھی اور آگے بڑھایا بی بی زینب کی طرف اور کہا بی بی معلوم ہوتا ہے بچی بہت پیاسی ہے، آپ اسے پانی پلا دیے۔ کہہ کے اس نے کاسے آپ بی بی سکینہ کے ہاتھ پر رکھا، وہ پینا ہی چاہتی تھی کہ آہستہ آہستہ نے کہا جناب زینب سے کہ بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ میرے لیے 2 دعائیں کر دے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا یتیموں اور اسیروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ واہ محمد کیا وقت آیا ہے آل محمد۔ ایک مرتبہ مقام درس تھا، جناب زینب نے کلائی پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا سکینہ رکو، پہلے اس کے لیے دعا کرنا اس کے بعد پانی پینا۔ معصوم سکینہ نے اس کو دیکھا، کہا مومنہ تیری کیا دعائیں ہیں؟ تو کبھی بھی پہلی دعا کر دی کہ خدا میرے بچوں کو آپ جیسا یتیم و اسیر نہ کرے۔ لہذا سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا کہ پالنے والے تجھے میری یتیمی کا واسطہ، تجھے میری اسیری کا واسطہ، اس مومنہ کے بچوں کو مجھ جیسا یتیم و اسیر نہ کر۔ آپ نے دعا کی، جناب زینب نے آمین کہی۔ سکینہ نے کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا بی بی دعا کر دیجئے خدا جلد مجھے مدینہ پہنچا دے۔ بس اہل عزا ابھی تک تو جناب زینب حسب معمول سر کو جھکائے ہوئے کلام کر رہی تھی، لیکن مدینے کا نام جو سنا تو سر کو بلند کیا۔ زینب کی نظر ام حبیبہ پر پڑی تو آنکھوں میں آنسوں کا طوفان آ گیا۔ دیکھا کہ کنیز کے سر پر چادر ہے اور میں پیریتا ہوں ایک مرتبہ، لیکن دل کے بہلانے کے لیے یہ آل محمد ہیں، دوسروں کا اتنا خیال فوری نہیں بتا دیا کہ کہیں اس کا دل نہ بند ہو جائے۔ اس کے دل کے بہلانے کے لیے فرما لگی مومنہ تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا بی بی وہاں پر تو میری شہزادی کا مکان ہے، فاطمہ الزہرا کا مکان ہے، وہ نہیں ہے، کہ وہ نہیں ہے، لیکن ان کی قائم مقام زینب اولیاء مقام وہاں رہتی ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا کیا تو اب زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے میں تو ان کی خادمہ ہوں۔ بس اب نہ رہا گیا، ایک آنکھوں سے آنسوں کا طوفان جاری ہو گیا، چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ انا زینب بنت علی۔ اے ام حبیبہ گھر اجڑ گیا، کربلا میں چھوٹے بڑے ذبح ہو گئے، ہم بھائی کو چھوڑ کے لٹ کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سر پیٹنے لگی، غش کر گئی، ارے یہ نجف کا واقعہ ہے۔ جب کنیز نہیں سن سکی تو سوچ علی پر کیا گزری، خبر علی زینب مولا
مولا یا علی 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 مولا حیدر مولا یا علی 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 مولا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار امت نے وچ سجدے تے امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا توحید دیوار چلا نے سجدے تے توحید دیوار چلایا اللہ دی آل نو کوفیاں نے پردیس یتیم بنایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا عمران دی آل نو کوفیاں نے پردیس یتیم بنایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا ایسا دل دنیا دے جدے سامنے عدل بھی جھک جاوے جنہیں سامنے عدل بھی جھک جاوے جنہیں کہا کہ ضرب بھی قاتل نو اے اپنا جام پلایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا جیڑی ایک ضربت بھی بھاری ہے سکلین دی کل عبادت تو سکلین دی کل عبادت تو کل ایمان دے کعبے نو کلمہ گو آن گرایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا اللہ دی آل نو کوفیاں نے پردیس یتیم بنایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے وچ سجدے تے
توحید دیوار چلا جدے ست کے بچ توحید گئے اتے کلمہ پاک محمد دا اتے کلمہ پاک محمد دا اس نور دے پاک خزانے دا بچ مسجد خون بہایا امت نے بچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے بچ سجدے تے توحید دیوار چلایا امت نے بچ سجدے تے توحید دیوار چلایا اے ایسا دل دنیا دا جدے سامنے عدل بھی جھک جاوے جنہیں سامنے عدل بھی جھک جاوے جنہیں کہا کہ ضرب بھی قاتل نو اے اپنا جام پلایا امت نے وچ سجدے تے توحید تے وار چلایا امت نے وچ سجدے تے توحید دیوار چلایا مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومن ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو سب پڑھے کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومن ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو سب جواب دیں کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے ہے در کرار کا ماتم کر لو حق اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے حق اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومن ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار سب جواب دے کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار 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 کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے
جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر کا ماتم کر لو، مومن در قرار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو، ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم، ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم، میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو، میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در قرار 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 کا ماتم کر لو، مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو، مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو، صاحب دل تلوار کا ماتم کر لو، صاحب دل تلوار کا ماتم کر لو، مومن ہے در قرار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در قرار اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیری، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیری، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو۔ Jabbar,